بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا۔ دو عشرے باقی ہیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور عمومی طور پر ہم لوگوں کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج ہی نہیں۔ اکثر مسلمان مرد ہمارے شہر میں تو روزہ رکھتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے نہ پھر ان کے لیے نہ عید ہے بلکہ ان کے لیے وعید ہے۔ رمضان المبارک میں 30 روزے جب آدمی رکھتا ہے، 29 یا 30، اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ یہ جو 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے جس طرح کے روزہ رکھنے کی، اس طرح ہم لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی عبادت ہم اس طور پر نہیں کر پاتے ہیں جس طور پر اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے کہ یہ بیچارے غلطیاں کریں گے، عبادت میں بھی غلطیاں کریں گے، تو ان کے اوپر ان غلطیوں کے پنشمنٹ میں اور اس کے کفارے کے طور پر صدقہ فطر ان کے اوپر واجب کرتا ہوں۔ یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں غلطیاں کرتے ہیں، کوئی گالی بک دی، کسی نے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر لی اور نمکین گرم سب باتیں کری، اب یہ فحش کلامی کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے روزے کے اوپر اثر پڑا۔ جو اللہ کی ڈیمانڈ تھی کہ روزہ اس طرح رکھو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روزے کا مقصد اللہ کا ڈر ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، سب کام کر رہے ہیں۔ تو اس غلطیوں کی وجہ سے بعض لوگوں کو تھوک کی عادت ہوتی ہے کہ صاحب میرے تھوک بہت آتا ہے۔ تو وہ تھوک کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سحری جو ہے وہ سنت کے مطابق اور برکت سمجھ کے نہیں کری ہے، حرکت سمجھ کے کری ہے کہ اس کو ٹھوس لو۔ اب اس میں نمکین کھانا، نمک مرچ کا کھانا جب ہم نے کھایا تو پیٹ کے اندر تیزابیت پیدا ہوئی، حرارت پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے حلق بھی سوکھا اور اس کے اندر وہ غلط مادہ بار بار منہ میں آیا، اس کی وجہ سے وہ تھوک پیدا ہوا، اور وہ بار بار تھوکنے کی وجہ سے طبیعت کے اندر بھی ناگواری، دیکھنے والے کو بھی ناگواری، اور روزے کے اندر بھی یہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے بار بار اس طرح کرنے سے، کیونکہ جو اندر آپ کے تھوک ہے وہ اندر ہے، وہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تھوک بنانا اور بنا کر جان بوجھ کر اسے نیچے اتار لینا کہ بھئی پانی تو نہیں پی پا رہے، تھوک جمع کر لیں اور پھر کر لیں گے تو ہمارا حلق سوکھ جائے گا، اس طرح کرنا تو ظاہر ہے یہ تو بہت ہی کوئی گندا اور بہت ہی خراب انسان ہوگا جو گندگی میں کیڑے مکوڑے کی طرح پلا بڑھا ہوگا، وہ یہ کام کرے گا، ورنہ اس کی طبیعت کو یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا جو انسان پاک صاف رہتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس جو مکروہات، جو خرافات، جو فحش کلامی ہم سے رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد ہو جاتی ہے، اور سب کے پاس دجال ہے، اور اس دجال کی وجہ سے تو ہوتی ہی ہوتی ہے، نہ چاہ کر بھی ہو جاتی ہے، آپ نہیں چاہیں گے تب بھی ہو جائے گی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم عید سے پہلے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر دو، تو تمہارا روزے بھی صاف ستھرے ہو گئے
اور اس کا دوسرا بینیفٹ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان غریبوں، یتیموں، بے سہاراؤں، کمزوروں، بیواؤں کی عید میں آپ مددگار ہو گئے، ان کی عید بھی اچھی ہو گئی۔ اس لیے صدقہ فطر اب ہم لوگ اپنی اوقات سے ہمیشہ کم نکالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہماری اوقات اگر 100 روپے کی ہے تو ہم اللہ کے نام پر 5 ہی روپے دیں گے۔ یہ ایک بڑی پریشانی ہے، امت کے اندر آ گئی ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اللہ بخیل سے کبھی دوستی لگاتا نہیں ہے اور سخی سے کبھی دوستی توڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نام پر خرچ کرنا اس یقین کے ساتھ کہ 1 کے بدلے 10 عام دنوں میں اور رمضان کے مہینے میں 1 کے بدلے 70، یہ اللہ کے نبی فرما چکے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اضعافا کثیرا، میں اتنا دگنا کروں گا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے صدقہ فطر نکالیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان میں یہ صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو، لیکن صدقہ فطر واجب ہے، سب کی طرف سے نکلتا ہے۔ بعض علماء نے تو بچوں کی طرف سے بھی کہا نکالو۔ اس لیے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کا ایک سسٹم سمجھ لو، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہم جو چیزیں روزمرہ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، تو دیکھو فیروز آباد کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، کم سے کم یو پی میں فیروز آباد سے اچھا کھانے والے تو کہیں ہیں نہیں۔ یو پی میں سب سے بہترین کھاتے ہیں یہ لوگ، فرسٹ کلاس۔ اور اگر ان سے کہو کہ بھائی صدقہ فطر، وہ گیہوں سے کتنے کا ہوگا، گیہوں سے کتنے کا ہوگا، وہی دے دیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی ماشاءاللہ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ، ایک سنت پر، اور وہ سنت ہر نوجوان مرد کو یاد ہے، بہت زبردست سنت ہے وہ، اور وہ یاد ہے سب کو۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کو، مردوں کو خوب یاد ہے، تو کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہوں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں 8 اور 10 کا ایوریج ہے، تو اب یہ بیچارے اگر کھجور سے دیں، جو سے دیں، کشمش سے دیں، تو یہ تو پورے سال کی کمائی لگا دیں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی کم والا درجہ۔ وارے واہ، اللہ کے نبی قربان جائیں ہم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں کہ انہوں نے سب کی رعایت کری اور کہا کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا ہے اور اس کی آمدنی کم ہے لیکن صدقہ فطر چونکہ واجب ہے، تو تم اس کو اس وقت کے ریٹ کے لحاظ سے جو وہ آٹا کھاتا ہے، گیہوں کوئی نہیں کھا رہا ہے، کوئی گیہوں خرید نہیں رہا ہے، کوئی یہاں کسان نہیں بیٹھا ہوا ہے جس کے 50 کھیت ہوں، یہاں سب آٹا خریدتے ہیں اور آٹا خرید کے روٹی پکا کے کھاتے ہیں۔ تو آٹے کی قیمت لے لو، اب نصف سا ایک وزن ہے گیہوں کے اعتبار سے، اب تقریباً 2 کلو 2.25 کلو مان لیجئے احتیاطاً، اب 2.25 کلو آٹا 46 روپے کا بنے۔ اب 46 روپے ایک آدمی کے نکل رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کیا تم 46 روپے میں اگر تمہارے گھر میں 10 بھی ہیں تو 460 روپے ہوئے، 460 روپے میں کس کی عید اچھی کرواؤ گے؟ کس غریب کی عید اچھی ہو جائے گی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی ہم تھوڑا سا بڑھیں، اگر اس سال ہم نے 46 روپے کے حساب سے دیا ہے، اگلے سال ہم بڑھیں، ہم جو سے دیں۔ اب جو کیا ہوتی ہے؟ بیجا، فیروز آباد کی زبان میں بول رہا ہوں، اس کو انگلش میں بارلی کہتے ہیں۔ یہ بیجڑ سے دو گے تو آج کا جو ریٹ ہے فیروز آباد کا وہ ہے 98 روپے،
ایک آدمی کا۔ اب 98 روپے کے حساب سے اگر آپ کے 10 ہیں تو 980 روپے ہو جائے، 1000 روپے سے کم۔ چلو کچھ غنیمت ہے، اس کے گھر میں عید کا کھانے پینے کا تو سامان آ ہی جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر تمہاری حیثیت اللہ نے نارمل دی ہے تو اللہ کے نبی نے کشمش سے دیا ہے اور کھجور سے دیا ہے۔ تو کشمش 2 قسم کی ہے، ایک اے گریڈ اور ایک درمیانہ بی گریڈ۔ تو اے گریڈ کی جو کشمش فیروز آباد کے لحاظ سے 980 روپے کی ہے، بی گریڈ کی 817 روپے کی ہے فیروز آباد میں، جتنی آپ کو دینا ہے تو وہ 1 سا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے وہ 3 کلو کچھ گرام ہوا، بعض 3.5 کلو کا ہے۔ تو اب اس کے لحاظ سے آپ یہ 1 سا عرب میں وزن کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے ہمارے کے جی ہوتا ہے، کلو ہوتا ہے، کلو گرام، ایسے ہی ہمارے اس میں کیا نام ہے عرب میں سا استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کے لحاظ سے کشمش کی 3 کلو 266 گرام، 3 کلو 266 گرام یہ کھجور اور کشمش کا وزن ہے۔ اور جو سے بھی اگر آپ دیں گے تو بھی 3 کلو 266 گرام۔ یہ اب آپ سمجھ لو 980 یا 817، اگر ہماری چھوٹی فیملی ہے، مان لو میاں بیوی ہیں بس، تو میاں بیوی کے نکال دو 817 کے حساب سے 1600 روپے، 1634 روپے۔ اب 1634 روپے میں درمیانہ ہو گیا۔ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں، یہ بیکار نہیں جائے گا، یقین یہ رکھو۔ اس سے ہمارا روزے رمضان کے پاک ہو رہے ہیں، پھر جب یہ پاک صاف ہوں گے تو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گے۔ تو ہم صدقہ فطر کو اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھا نکالیں، چاہے گیہوں آٹے سے نکالیں، چاہے جو بیجڑ سے نکالیں، چاہے کشمش سے نکالیں، اور پھر سب سے اعلیٰ کھجور سے نکالیں۔ اب کھجور اے گریڈ کی 1633 روپے کی پڑے گی، 3 کلو 266 گرام، اور اس سے نیچے آ جاؤ تو 1400 کچھ روپے کی، تھوڑی سی کم سستی ہو جائے گی، وزن اتنا ہی رہے گا 3 کلو 266 گرام۔ اب ان میں سے کسی کے حساب سے بھی اگر کوئی بیچارہ اکیلے ہی ہے تو اچھا یہ ہے کہ بھائی کھجور سے نکال لیں۔ ایک بچہ، ایک بیوی، 3 لوگ ہیں تو بھی نکال دیں، 4 ہیں تو چلو بھائی کشمش پہ آ جاؤ، 5 ہیں تو جو پہ آ جاؤ، 8-10 ہیں تو بھائی کھجور پہ اس پہ آ جاؤ، آٹے پہ۔ یہ آپ اپنے اس اسٹیٹس اور معیار کو اور اپنی آمدنی کو اور اس کو، اور یہ سوچ کر کے ہم اللہ کے راستے دیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ نکالنا تو واجب ہے، یہ معافی نہیں ہے اس میں کسی کی بھی، روزے رکھو نہ رکھو بھلا، لیکن یہ دینا پڑے گا عید کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ اس ضرورت مند تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو تلاشی ایسے لوگوں کو جو پہنچا رہے ہوں، ان کو دے دیجئے کہ بھئی آپ میرا یہ صدقہ فطر ہے، اتنا بن رہا ہے، یہ آپ پہنچا دیجئے گا جہاں بھی آپ۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارے اسلامک سینٹر کے باقاعدہ لڑکے سروے کرتے ہیں، ایک ایک غریب کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے گھر پر جا کر ان کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد آخر عشرے میں ان کے گھر پر رات کے اندھیرے میں چپکے سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ انتظام یہاں موجود ہے، اگر آپ کو یہاں دینا ہو تو یہاں دے دیں، یہاں سے بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کو خود دینا ہے تو آپ دے دیجئے۔ لیکن یہ صدقہ فطر ضرور ادا کریے، ضرور ادا کریے۔ اس کی کمی کہہ لیں، اب ایک صاحب بیٹھے ہوں گے کوئی، اس میں ان کے دل میں آیا، مجھے تو پتہ چل جاتا نا کہ اگر مولانا صاحب اگر ہم نے پہلا اور منجلا اور الوداع کا رکھا ہو تو بھی دینا پڑے گا، صدقہ فطر تو دینا ہی پڑے گا۔
آپ نے ایک رکھا ہو یا ایک نہ رکھا ہو یا 300 رکھے ہو، یہ رمضان مبارک میں ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے دینا ہے، کیونکہ یہ مقصد میں نے دونوں بتا دیا۔ آپ کے روزے نہیں رکھے ہیں تو روزے کی صفائی نہیں ہوگی، لیکن غریبوں کا تو عید ہوگی، ان کو عید میں آپ کی مدد چاہیے، تو ان کی مدد ان کو